اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج رات اور دن 15 رمضان المبارک، سبت پیغمبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ خدا ذوالجلال اس عظیم امام اور سبت پیغمبر کے صدقے میں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین مومنات کے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ امام حسن مجتبی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہیں کہ جن کی طہارت کی ذمہ داری خدائے ذوالجلال نے خود اٹھائی اور فرمایا کہ تم اہل بیت سے ہر رجس کو اللہ نے دور رکھنے کا ارادہ، اور وہ ارادہ بھی ارادہ حتمی ہے کہ جس میں یہ احتمال نہیں پایا جا سکتا کہ یہ خدا ارادہ کرے تکویناً اور وہ نہ ہونے پائے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں آپ تمام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اخلاق ہدایت کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کو اخلاقی تعلیمات کے نور میں گزارا جائے تو یہی زندگی ایک اعلیٰ جنت بن سکتی ہے۔ انسان کو اخلاقی ترقی، کمال اور بلندی کے لیے معرفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معرفت کبھی اخلاقی تعلیمات کے سیکھنے سے اور کبھی عملی نمونوں اور مثالی شخصیات کی شناخت سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید، حدیث اور معصومین علیہم السلام کی سیرت اسلامی معارف کے سب سے برتر ذرائع ہیں۔ معصومین اپنی عصمت، گناہوں اور غلطیوں سے پاکیزگی کی بنا پر بہترین اخلاقی مربی ہیں، خصوصاً اپنے چاہنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وہ ہر قسم کی کجی یعنی انحراف سے پاک بہترین اخلاقی نمونے ہیں۔ اس گفتگو میں امام حسن علیہ السلام کے چند نمایاں اخلاقی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلی بات جو ہے امام علیہ السلام کی عبادت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے۔ وہ بارہا پیدل اور بعض اوقات ننگے پاؤں حج کے لیے جاتے تھے۔ انہیں ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول دیکھا جاتا تھا۔ جب بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا سنتے تو فرماتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے فرمان کا لبیک کہنے والا ہوں۔ نماز کے قنوت میں وہ بار بار دعا کرتے اور یوں فرماتے، بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے، اے بے کسوں کے ملجا و ماوا، عقلیں تیری معرفت میں حیران اور دانشیں تیرے ادراک میں عاجز ہیں۔ تو ہی زندہ و قائم اور ازلی و ابدی رب ہے۔ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو آشکار کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کسی کام سے عاجز نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی بازگشت تیری طرف ہے، جیسے اس کی ابتدا تیرے حکم سے ہوئی۔ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، جو کچھ تو نے چاہا وہی وقوع پذیر ہوا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش میں کوتاہی نہیں کی، یہاں تک کہ میرا
ساز و سامان وہ بہت سلو اور بہت زیادہ یعنی حرکت میں نہیں تھا، اور میں تنہا رہ گیا۔ میں نے اپنے اسلاف کی پیروی کی تاکہ سرکش دشمن کو روکا جا سکے، اور اپنے شیعوں کے خون کے تحفظ کے لیے صبر کیا۔ میں نے اپنے خشم کو پی لیا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ تیری نصرت آ پہنچے۔ تو ہی حق کا سچا مددگار اور بہترین پشت پناہ ہے، خواہ یہ مدد تاخیر سے آئے اور دشمن کی ہلاکت کچھ دیر میں ہو۔ دوسرا نمبر، خوف خدا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ جب امام حسن علیہ السلام وضو کرتے تو خوف خدا سے ان کا سارا جسم کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرمایا کرتے تھے، جب بندہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے جلال سے خوف زدہ ہو اور اس کا رنگ متغیر ہو اور اعضاء لرزنے لگیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ تیرا مہمان تیرے در پر آیا، اے نیکی کرنے والے تیرا گناہ گار تیرے پاس آیا، پس میرے گناہوں کی بدصورتی سے درگزر فرما اور اپنے کرم نوازی سے انہیں مٹا دے، اے کریم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسن علیہ السلام موت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، قبر کو یاد کرتے تو گریہ فرماتے، جب قیامت کو یاد کرتے تو نالہ کرتے، پریشان ہو جاتے، آہو بکا کرتے، جب پل صراط کی یاد آتی تو بے اختیار اشک بہاتے، اور جب اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کا خیال آتا تو اس شدت سے سسکیاں لیتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو رب العالمین کے حضور لرزاں ترساں رہتے، جب جنت اور دوزخ کو یاد کرتے تو زخم خوردہ کی مانند مضطرب ہو جاتے اور اللہ سے جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگتے۔ امام حسن مجتبیٰ کی رحلت کا واقعہ قریب آیا تو لوگ انہیں روتے دیکھ کر حیران ہوئے اور کہا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کی بلند منزلت ہے اور رسول اللہ نے آپ کی عظمت بیان کی ہے۔ آپ نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا اور 3 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں تقسیم کیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں 2 وجوہات کی بنا پر رو رہا ہوں، قیامت کے خوف سے اور اپنے عزیزوں سے جدائی کی بنا پر۔ مولا کی قرآن سے محبت۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، امام حسن مجتبیٰ کی قرات انتہائی دل نشین، اور وہ آغاز طفولیت سے ہی علوم قرآن سے آگاہ تھے۔ ظاہر علم لدنی تھا، علم الہی تھا، علم رسول اللہ تھا۔ وہ ہمیشہ سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی نیند سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم کے دور میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور شاہد و مشہود کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ کسی نے جواب دیا، شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن۔ کسی اور نے کہا، شاید جمعہ اور مشہود عید قربان کا دن۔ یہی سوال جب ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، شاید محمد مصطفیٰ ہیں اور مشہود قیامت کا دن ہے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور قیامت کے متعلق فرمایا، یہ وہ دن ہے جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب حاضر ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، پہلا جواب دینے والا کون تھا؟ کہا گیا عبداللہ بن عباس۔ پوچھا دوسرا کون تھا؟ کہا گیا عبداللہ بن عمر۔ پھر پوچھا وہ بچہ کون تھا جس نے سب سے بہتر جواب دیا؟ کہا گیا وہ حسن ابن علی علیہ السلام تھے۔ امام حسن مجتبیٰ ایسے گھرانے میں تربیت یافتہ تھے جہاں قرآن ہمیشہ گفت و شنید کا محور تھا، جہاں کے مکین قرآن کے اولین محافظ اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کا درد مندوں اور سیاہ بخت لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مہربانی، خدا کے بندوں کے ساتھ مہربانی امام علیہ السلام کی نمایاں صفت تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام کی خدمت میں حاضر تھا۔
ان کی ایک لونڈی پھول کی ٹہنی ہاتھ میں لیے داخل ہوئی اور امام کو پیش کی۔ امام نے پھول لے لیا اور شفقت سے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ میں حیران ہوا اور عرض کیا یبن رسول اللہ، اس لونڈی نے صرف ایک پھول پیش کیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا خداوند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سورہ نساء آیت 86 میں، یعنی جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو۔ پھر فرمایا اس کی مہربانی کا بدلہ اس کی آزادی ہے۔ امام ہمیشہ مہربانی کا جواب مہربانی سے دیتے تھے، بلکہ نامہربانی پر بھی شفقت ہی کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک خوبصورت بکرا تھا جس سے وہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ بکرا لیٹا ہوا ہے اور کراہ رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ امام نے غلام سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ غلام بولا میں نے، تاکہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ امام مسکرا کر فرمایا امام نے لیکن میں تجھے خوش کروں گا، اور اسے آزاد کر دیا۔ تو نے بکرے کو تکلیف پہنچائی اور مجھے تکلیف پہنچائی، اور میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ایک دن امام کھانا کھا رہے تھے کہ ایک کتا سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ امام ہر لقمہ کھاتے ایک کتے کو دیتے۔ ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا میں اسے ہٹا دوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دعہ فإنی استحیی من اللہ ان یکون ذو روح ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ، اسے رہنے دیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہے اور میں کھانا کھاتا رہوں، اسے کچھ نہ دوں۔ یہ تو ایک حیوان کے بارے میں، لیکن جب انسان ہیں ہم ان کے سامنے کھاتے رہتے ہیں اور ہمیں ترس نہیں آتا، ہمیں کچھ خوف خدا نہیں آتا۔ یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو ملتا، ہم خود مکمل کھانا کھا لیتے ہیں، سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، اور بچا ہوا کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، لیکن غریب کو نہیں دیتے۔ امام علیہ السلام کا درگزر، امام بہت درگزر کرنے والے تھے، ظلم کو نظر انداز کر دیتے اور ان کی یہ روش خطا کاروں کو تبدیل کر دیتی۔ ایک یہودی پڑوسی کا دیوار پھٹ جانے سے نجاست امام کے گھر میں آتی۔ جب یہودی کو پتہ چلا تو شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ امام نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا پڑوسی کے ساتھ احسان کرو۔ یہودی ان کی درگزر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک شامی شخص نے امام کو گالیاں دیں۔ امام نے نرمی سے پوچھا شاید تم اجنبی ہو، اگر ضرورت ہو تو گھر، مال یا مدد کروں آپ کی؟ یہ سن کر شامی روتے ہوئے کہنے لگا آپ خدا کے زمین پر خلیفہ ہیں، اور امام کا گرویدہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا قاتل کون ہے؟ فرمایا اگر وہی ہے تو خدا اسے سزا دے گا، بے گناہ کو تکلیف نہ دو۔ عاجزی، امام علیہ السلام زمین پر بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ کھاتے۔ ایک دن فقیروں نے کھانے پر بلایا تو امام اتر کر بیٹھ گئے، اور آیت ان اللہ انہ لا یحب المستکبرین سورہ نحل آیت نمبر 23 میں کھانے کے بعد انہیں اپنے گھر لے گئے اور کھلایا اور کپڑے دیے۔ ایک فقیر کے داخل ہوتے ہی امام نے کھڑے ہونے کی اجازت مانگی۔ فقیر نے کہا یا ابن رسول اللہ جی چاہے تو جا سکتے ہیں۔ مہمان نوازی، امام علیہ السلام مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، خاص طور پر غریبوں کی۔ حج کے سفر میں ایک بوڑھی عورت نے ایک بکری ذبح کر کے کھلائی، بعد میں امام نے اسے 1000 بکریاں اور سونے کے دینار عطا کیے۔ تحمل، بردباری، معاویہ کے دور میں امام پر ظلم ہوا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ایک مجلس میں معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ امام نے فرمایا عجیب ہے کہ میں تیرے پاس بیٹھا ہوں۔ مروان بن حکم نے ان کی تشریح میں کہا ان کا صبر پہاڑوں سے بھاری تھا۔ امام حسن مجتبیٰ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے۔ امام حسن مجتبیٰ شبیہ رسول تھے۔ امام حسن مجتبیٰ فرزند زہرا تھے۔ امام حسن مجتبیٰ خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تھے، ابو طالب کے پوتے، علی مرتضیٰ کے بیٹے،
پیغمبر فرماتے ہیں ہر ایک انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے ہوتی ہے، لیکن مجھ مصطفیٰ کی نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا سے ہے۔ فاطمہ زہرا جو انا اعطیناک الکوثر کا عظیم مصداق ہے، کیا کہنے اس بی بی کے کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جنہوں نے حسن و حسین کی پرورش کی، حسن کو پالا، حسین کو پالا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں بی بی کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو ظاہراً امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کر بی بی اپنے ہاتھوں پہ اوپر اچھال رہی تھی، اور پھر بی بی اپنے ہاتھوں پہ بچے کو پکڑ رہی تھی، اور پھر امام حسن علیہ السلام خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ بی بی نے بچوں کی ایسی پرورش کی، ایسی تربیت کی جو الہی تربیت تھی۔ امام حسن مجتبیٰ، ٹھیک ہے، دشمنوں نے بھی ظلم کیے، بہت ظلم کیے، لیکن اپنوں نے عدم معرفت کی وجہ سے امام علیہ السلام کو نہ سمجھا۔ امام علیہ السلام نے صلح کی تو صلح کے جو پوائنٹ تھے وہ تمام شیعوں کے حق میں تھے۔ اگر امام علیہ السلام صلح نہ کرتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ صلح کر کے دشمن کے چہرے کو آشکار کر دیا، لیکن کاش وہ جو ظاہری نام لیوے تھے امام علیہ السلام پر ستم نہ کرتے، ظلم نہ کرتے۔ امام کی معرفت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، محبت تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ محبت وہ کوئی کرتا ہے۔ ابوذر و سلمان کم بنتے ہیں، عمار کم بنتے ہیں، ویسے تو نام لیوے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہی لوگ جو ظاہری طور پر محبت کرتے تھے، جب امام علیہ السلام نے صلح کی تو یا مذل المؤمنین کہنے لگے، مولا کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، اور کتنے ستم کیے، مولا کو ایسا وار کیا صحابات کے مقام پر کہ مولا کی پنڈلی زخمی ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام بہت مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کے باوجود بہت کریم بھی ہیں، کریم آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کا سفرہ اور دسترخوان مشہور تھا، کریم آل محمد۔ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اور انہی کریموں میں جواد بھی ہیں۔ جواد وہ ہوتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کریں۔ اللہ بھی جواد ہے، وہ بذات جواد ہے، اور یہ جواد ہیں اللہ کے جود و کرم کا عظیم نمونہ ہیں، اللہ کی کرامت، اللہ کی بزرگی کا بہترین نمونہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ اہل بیت کا وہ خاندان ہے کہ جو اللہ کی محبت پر اطعام کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شکر کرے تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ شکر چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت سخت دن ہوگا۔ اللہ کی خاطر عبادت کرنے والے، اللہ کی خاطر تمام کام کرنے والے اگر ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں تو وہ محمد و آل محمد ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے، خدایا اس کریم اہل بیت کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہمارے دکھ درد مٹا دے۔ تمام مومنین مومنات جو یہ سن رہے ہیں، پروردگارہ ان کے دکھ درد مٹا دے، ان کی حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو اس امام کریم اہل بیت کے صدقے